آج سے 2 سال پہلے انہی ایام میں کووڈ شروع ہوا تھا، اور کووڈ سے پہلے ہم لوگ بچہ چھوڑیے بڑوں سے موبائل یونیورسٹیوں میں چھین رہے تھے. اب ہم پکڑا رہے ہیں خدا کے لیے ڈیجیٹل میڈیمز پہ آ جائیے. میری بیٹی 2 کلاس میں ہے، اس کی آن لائن کلاس ہے، میں اس کو لیپ ٹاپ نہ دوں، اس کو موبائل فون نہ دوں تو وہ کلاس ہی نہیں ہو سکتی. اچھا اگر وہ نہیں تو کم از کم اس کی مدر کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے. یہ جو جتنے ماڈرن میڈیمز آئے ہیں ان کی اہمیت سے انکار نہیں ہے. میں ایج کی بجائے آپ کو ایک چھوٹا سا اسلوب یا ایک اصول بتا دیتا ہوں جس کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو جن کے بچے ہیں وہ بھی اس کو فالو کر سکتے ہیں، اور جن کے گھر میں بچے ہیں وہ بھی اس کو فالو کر سکتے ہیں. گھر میں کبھی ایسے ہوا ہے، یہ گھر میں گاڑی آئی ہے، میڈم گاڑی آئی ہے اور ہم نے پارک کر دیا. کبھی ایسے ہوا ہے کہ گھر کی گاڑی جو آئی تھی وہ آپ اپنے بیڈ روم تک لے آئے اور تکیے کے نیچے رکھ دیا، اور تھوڑی دیر بعد دیکھیے جہاں آپ نے گیرج میں پارک کی تھی پارک تھی. ایسے ہی ہے نا جی. مہربانی فرما کے گھر میں پہلا اصول یہ ہونا چاہیے کہ سیل فون سب چیزیں پاک ہوں، یہ پارکنگ پہ لگائیں. نمبر 1. نمبر 2، اس سے جان چھڑانے کا بہترین طریقہ یہ ہے آپ اپنے لیے بھی ٹائم رکھیں کہ میں نے اس ٹائم میں اسے استعمال کرنا ہے یا اتنی دیر بعد استعمال کرنا ہے. نمبر 3، تیسرا اصول یہ، آپ کنڈیشنز رکھیں کہ اس کو استعمال کرتے ہوئے میں نے ان ٹارگٹس کو سامنے رکھنا ہے اور اس کے علاوہ میں نے کسی طرف ٹریک سے باہر نہیں جانا. نمبر 4، جو ڈپینڈنٹ ہے آپ پہ یعنی بچے، خدا کے لیے ان کو مانیٹر کریں، ان کو چیک کریں، ان کی ہسٹری کو چیک کریں، ان کو فلٹر لگا کے دیں. ان کو کہیں نہ کہیں آپ نے خود بٹھا کے دکھانا اور واپس لینا ہے، کیونکہ چھوڑیں گے تو بالکل ایسے ہی ہے. کسی نے ایک مثال دی ہوئی ہے کہ ایک شراب کی بوتل، ایک زہر سے بھرا ہوا پیالہ اس سے زیادہ خطرناک ہے سیل فون کی، کیونکہ یہ تو شاید نشہ ہے، یہ تو شاید مار دے گی. یہ جو سیل فون ہے یہ مارتے مارتے بندے کو مارے گا. اور سر ایسے کیس میں نے دیکھے ہیں جن میں، اب یہ بڑا ایک میں آپ کو ٹریجک بتانے لگا بات، جس میں ماں ڈاکٹر ہے، ہسبینڈ پروفیسر ہے یا کوئی کارپوریٹ میں جاب کر رہا ہے، بچہ چھوٹا ہے، اور انہوں نے اس چھوٹے بچے کو، 1.5 کے بچے کو گھر کی کام والی کے حوالے کر دیا، کیونکہ دونوں نے دفتر جانا ہوتا ہے. گھر کی کام والی نے، کیونکہ پاکستان میں ہر کوئی اپنا کام دوسرے کے حوالے کر رہا ہے، تو اس نے اپنا کام حوالے کر دیا سیل فون کی. ٹھیک ہے جی. اور اس پہ تو بے شمار چیزیں ہیں. 2-2.5 سال کا بچہ ایک بڑے ذہنی مرض کے ساتھ، وہ ADHD ہے، وہ کوئی بڑا نیورو پرابلم ہے، اس کے ساتھ وہ بچہ لے کر پھر رہے ہیں، اور وہ بچہ ساری زندگی کے لیے پہنچ چکا ہے. کامن ہے. ہم نے اصل میں جان چھڑانے کے لیے اس کا حل ہی ڈھونڈا ہوا ہے. زیادہ تنگ کر رہا ہے، چلو سیل فون لگا کے دو جی، موبائل فون پہ لگا دو. اب وہ جو کچھ سن رہا ہے اس سے اس کے برین کو، مائنڈ کو سافٹ ویئرز کیسے مل رہے ہیں، سوچنے کے انداز کیسے مل رہے ہیں، پھر کنٹینٹ کیسا مل رہا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. میں گھر میں گیا تو بچہ بھاگتا ہوا آ کے کہتا ہے انکل میری شکتی دیکھیں. اب مجھے پتا تھا کہ اس گھر میں کتنی شکتی دیکھی جاتی ہے. وہ جو شکتی ہے وہ دیکھتا ہے تو اسے شکتی کی ڈکشن ملی ہے نا. ہماری ڈکشنری میں شکتی کا ورڈ نہیں ہے. تو گزارش یہ ہے، وہ اگلی بات اس نے کی کہ انکل میں بھگوان سے پرارتھنا کرتا ہوں. میں نے کہا میرا بچہ زبردست 7 پھیرے بھی لینا. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا یہ کیا ہو رہا ہے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ مانیٹر کریں، واچ کریں، دیکھیں. بلکہ میں تو سم ٹائم کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے رشتوں میں بھی ایک دوسرے کے سیل فون کبھی کبھی چیک کرنے چاہیے. ہمارے زمانے میں لوریاں ہوتی تھیں، اور وہ لوریاں اتنی افیکٹو تھیں، وہ لوریاں کہیں نہ کہیں ہمارے سب کانشیس مائنڈ کو پروگرام کرتی تھیں. وہ لوریاں کیا تھیں؟ اللہ کاکا، سو جا کاکا، اللہ رنگ لائے، اللہ خیر کرے. اس میں کہیں نہ کہیں ایمان شامل ہو جاتا تھا. یہ جو بیبی شٹر ڈو آیا نا، اس نے کیا کیا ہے کہ ہمیں اصل میں ایک مشین مل گئی ہے جو ماں کا رول پلے کر رہی ہے. اس میں نہ ایمان ہے، نہ یقین ہے، نہ توکل ہے. ہمارے پاس سب کے لیے وقت ہے، اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ہے. میں ریکویسٹ کروں گا ماں کو ٹرینڈ ہونا چاہیے. ماں کو وہ 10 لوریاں اپنی نانی سے سیکھنی چاہیے تھی. ماں کو اپنی ماں سے وہ 2 لوریاں سیکھنی چاہیے تھی. جو سونے کا ٹائم تھا جس میں ایسے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ماں کو 2-4 صورتیں، کچھ اچھا کلام، کو بزرگان دین کے واقعات سناتی تھی، نیند بھی آ جاتی تھی اور ہمارے سب کانشیس میں ایمان بھی چلا جاتا تھا. یہ یاد رکھیے گا.
یہ اگر وقت پہ چیزیں پلانٹ نہ ہوئی ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہی ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے. تو اگر آپ کے پاس وقت ہے، اور یہ ہونا چاہیے خدا کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے وقت ہونا چاہیے. اگر وقت ہے تو پھر دنیا کی بیسٹ کمپنی ماں اور باپ کی کمپنی ہے. دنیا کی بدترین کمپنی ان دوستوں کی کمپنی ہے جن کو آپ نے ٹٹولا نہیں پٹولا نہیں سمجھا نہیں، اور انہوں نے آپ کو ہائی جیک کر کے نشے تک پہنچا دیا یا پھر کسی غلط عادت تک پہنچا دیا.